السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اسٹریٹ پولیٹکس کے اوپر۔ آلریڈی میں نے اس کے اوپر ایک ایسے بنایا ہوا ہے کہ کیا اسٹریٹ پولیٹکس سے پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ سو جس طرح لگ بھی رہا ہے کہ اس سے پاکستان کے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی جو اوورال پولیٹیشنز اور ان کی جو آپس میں جو پولیٹکس ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ دو بھائی ہوں، ان کی کوئی پراپرٹی کا آپس میں مسئلہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں جھگڑیں، الٹیمیٹلی ایک دوسرے کو مار ڈالیں اور وہ جو پراپرٹی ہے وہ کوئی اور لے جائے۔ سیم از دا کیس ود پاکستانی پولیٹیشینس، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیچڑیں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو گندا کرتے ہیں جگہ جگہ پہ، لیکن نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی ان کو کوئی سائیڈ لائن پہ کرتا ہے اور خود آ کے وہ رول کرتا ہے۔ دیٹ از دا اوور آل اسٹوری، ایک شارٹ سی اسٹوری ہے پاکستان کی۔ مطلب کہ پولیٹیشینس آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور کوئی ان کے پاس اگر فار ایگزامپل کوئی اس طرح کا کوئی ویژنری آتا بھی ہے تو وہ اس کو وہاں پر ٹکنے نہیں دیتے اور بیک ہینڈ کے اوپر کوئی رول اور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں فار دا ٹائم بینگ، تو زمان پاک کی پچھلے دنوں جو سچویشن تھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لانگ مارچ ہوئے پاکستان کے اندر، لانگ مارچ کی جو بہت ہی ایک لمبی لسٹ ہے نا پاکستان کے اندر جو چل رہے ہیں۔ مہنگائی مکاؤ مارچ ہوا تھا پی ایم ایل این کا، ترازو کے پلڑے برابر۔ مریم آج کل جو ایک سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے پھر الیکشن کروائیں گے۔ اب وہ ترازو کے پلڑے کیا برابر کرنا چاہتی ہے کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس کے جو والد صاحب تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، تو وہ چاہتی ہے کہ اب اس ٹائم پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور پھر الیکشن لڑایا جائے۔ اس کے بعد جی وی آر نیوٹرل بائی دا آرمی، ملٹیپل ٹائمس جو آرمی کا انسٹیٹیوشن ہے اس نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن اگین پھر وہ بیک اینڈ کے اوپر ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ ٹو سم ایکسٹینٹ بائی دا پولیٹیکل سرکلز، بائی دا پولیٹیکل ایکسپرٹس، جو بھی پولیٹیکل انالسٹ ہیں وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یو ہیو ٹو سالو یور پرابلمس ان دا پارلیمنٹ۔ اب پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ وہ نا اسٹریٹس کے اوپر، اب اگر فار ایگزامپل ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں اسٹریٹوں میں، گلیوں میں، چوراہوں پہ، لانگ مارچ میں، دھرنوں میں، ٹھیک ہے، ہم پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی کوئی رواداری نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی اوورال پچھلی 3.5 سال کی حکومت دیکھیں تو اس کے اندر اس نے کبھی وہ جا کے جو اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ سملرلی اب جو اپوزیشن جب پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ بنی ہے اپریل سے آنورڈ، تو وہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے۔ سو یہ جو ایک انا کا مسئلہ ہے، ادھر سے آرمی ہے ان کی اپنی انا کا مسئلہ ہے، تو ان سب کے درمیان جو سب سے زیادہ پس رہی ہے وہ ہے عوام۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آج فردر دیکھتے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس اینڈ زمان پاک آپریشن انفارچونیٹلی the last couple of days have seen willful ٹیمپلنگ آف دا اسٹیٹس ریٹ۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ وہ گیا جی، اور آپ کے ملک کا وہ فارمر پرائم منسٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ گیا جی پیشی پہ، آپ نے خود اسے بھیجا اور پیچھے اس کے گھر کے اوپر آپ نے اٹیک کر دیا، اور سملرلی جب وہ وہاں پر بھیجا تو اس کے اوپر بھی اٹیک کر دیا۔ تو who claims a popular democratic credentials and whose party stands for justice and rule of law؟ اب یہ کیسے وہ رول آف لا اور جسٹس کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے؟ آئی ڈونٹ کمنٹ آن اٹ، بیکاز ان کے اپنے دور کے اندر بھی ملٹیپل اس طرح کے ہوئے تھے، کریک ڈاؤنس بھی ہوئے ہیں۔ اب ایگزیکٹلی میں ایک ایک جو ورڈنگ ہے وہ تو نہیں بتا سکتا، اسے تو کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے بیسیکلی جتنے بھی اب اس ٹائم ابھی ان کے جو 150 شاید ایف آئی آرز ہو چکی ہیں عمران خان کے اوپر، اور وہ ساری جو ہیں وہ آلموسٹ ان مائی اوپینین وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہی ہیں، اور ان کے اپنے دور کے اندر بھی تقریباً 14 سے 15 جو اپوزیشن لیڈرز تھے دے ور بیہائنڈ دا باس۔ سو یہ ایک وہی ہے جو آپ نے جس طریقے سے بویا تھا وہی آپ کاٹ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر نا زیادہ تر جو چلتا ہے وہ ہوتے ہیں سلوگنز، ٹھیک ہے، مطلب کہ الیکٹڈ ناٹ سلیکٹڈ، امپورٹڈ، اور اس طرح کے کانسپائریسی، سلیکٹڈ الیکٹڈ، یہ جو سارے ایشوز ہیں نا، مجھے کیوں نکالا، اور ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ اس طرح کے سلوگنز چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ گئی ہے، تبدیلی آنی ہے، نیا پاکستان، ٹھیک ہے، لیکن کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ اگر پالیسی ہوتی ہے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ سو یہ ایک بہت بڑا فلا ہے ان دا پولیٹیکل ہسٹری، پولیٹیکل لینڈسکیپ آف پاکستان۔
ٹھیک ہے، آپ کی یہاں پر میں نا آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، امریکہ کے اندر نا فرینکلن ڈی روزولٹ یہ واحد امریکن پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے 4 بار یو ایس کا الیکشن لڑا اور جیتا، ٹھیک ہے، ان دا ہسٹری آف امریکہ۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 1929 1930s کے اندر نا گریٹ ڈپریشن آیا، جس طرح اس ٹائم پاکستان کے اندر ہے فائنینشیل کرائسس، تو یو ایس کے اندر بھی آیا۔ اب وہاں پر جو ہربرٹ ہوور تھا، جو اس ٹائم کا پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اس نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نیل ڈاؤن کیا جا سکے، لیکن وہ نہ کر سکا۔ اب جو ایمرجنگ پولیٹیشین تھا نا، وہ تھا فرینکلن ڈی روزولٹ۔ آپ اس کی اگزامپل سیم ایز لے لیں جس طریقے سے آج کل عمران خان ہے، اور اس کی بیک اینڈ پہ اوپر جو دوسرے جو میجر جو ہیں وہ آپ کے نواز شریف صاحب اور وہ باقی ان کی جو شریف خاندان ہے۔ تو فرینکلن ڈی روزولٹ نے ایک ایسا کام کیا، اس نے کہا، اس نے نا اس ٹائم کے جتنے بھی میجر اسکالرس تھے نا، برینس تھے، ان کو اکٹھا کیا، اس نے ایک ٹیم بنائی، ان کو کہا کہ آپ ریسرچ کرو اور مجھے ایک پلان بنا کے دو کہ میں اپنے ملک کو اس کرائسس سے کیسے نکال سکتا ہوں۔ سر انہوں نے وہ جتنے بھی اسکالرس تھے، انہوں نے اپنے دماغ لڑائے، انہوں نے ایک پلان بنایا، اس پلان کو فرینکلن ڈی روزولٹ نے اپنا الیکشن مینیفیسٹو بنایا اور وہ جیت گیا۔ شاید 1933 کے اندر وہ پہلا الیکشن جیتا، اس نے آتے ہی اپنی جو نیو ڈیل تھی وہ سٹارٹ کی، ٹھیک ہے، اور اس سے اس نے جو امریکہ کے اندر وہ اتنا زیادہ ایک جو ایشوز آ رہے تھے، وہ جو ملک ڈیفالٹ ہونے کے اس میں تھا، مطلب کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ $30 بلین اس کو ایک دن میں نقصان ہوا تھا، یہ 1929 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت بہت ہی میسو لاس ہوا تھا، امریکہ کی اکانومی تباہ ہو گئی تھی، لیکن اس کی وہ جو نیو ڈیل تھی نا، اس نے ملک کو دوبارہ بیک آن ٹریک کیا تھا، اور 1939 میں پھر وار سٹارٹ ہو گئی، اور ویسے بھی جب وارز ہوتی ہیں تو اوورال یہ امریکہ کی اکانومی کے لیے بہت بڑا پش ہوتی ہیں۔ سملرلی اگر میں آپ کو اب چائنا کی اگزامپل دوں، تو چائنا کے اندر 1979 کے اندر ماؤزے جو ڈونگ تھے، ان کی شاید ڈیتھ ہوئی ہے 1970s یا 1980s کے درمیان۔ تو وہاں پر ایک نیا لیڈر ایمرج ہوتا ہے جس کا نام تھا ڈینگ شیاؤ پنگ۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ ملک کے اندر تو ہر طرف بحران ہی بحران ہے، آپ ایگریرین دیکھ لیں، آپ انڈسٹری دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کی جو اوورال یوتھ تھی وہ کافی ڈسٹریکٹ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو ریٹ آف دا لا بہت زیادہ وائلیٹ کی جاتی تھی، مطلب کہ بہت زیادہ مسائل تھے۔ تو اوورال ویسے موزیڈونگ کی پالیسیز بھی بڑی سپریشن والی تھیں، جس کی وجہ سے نا اوورال ملک کی جو سچویشن تھی وہ بہت خراب تھی۔ تو یہ آیا، اس نے نا جو امریکن کی گلوبل، کیونکہ 1970s کے اندر یو ایس اور امریکہ کا وہ بھی الحاق بھی ہو گیا تھا، ریکگنیشن بھی ہو گئی تھی، تو اس نے نا لبرل ریفارمز کرنا سٹارٹ کر دی، جو کہ اٹ واز اگینسٹ دا آئیڈیالوجی آف ماؤزم یا کمیونزم۔ تو لیکن اس نے کہا کہ آئدر اٹ از بلیک کیٹ اور وائٹ کیٹ، اٹ از بیٹر وین اٹ کیچز دا مائس، مطلب کہ چاہے بلی کالی ہو یا سفید، اگر وہ چوہے کو پکڑتی ہے تو وہ اچھی بلی ہے، اس کو آپ اڈاپٹ کرو۔ تو اس نے اڈاپٹ کی، اس نے بہت سی ایسی ویسٹرن پالیسیز کو اڈاپٹ کیا جس سے ملک کے اندر اکانومک ریفارمز آئیں، اور یہ اس ٹائم کی ہی بات تھی کہ اس کے بعد جو چائنا تھا وہ ایک ایز اے ایشین ٹائگر ایمرج ہوا، ایک اکانومک پاور بنا، جو کہ آج کل آپ کو اس کا آئیڈیا ہے۔ اب یہ کیا تھا، دو لیڈرز تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک پراپر پلان لے کے آئے، جب وہ پلان لے کے آئے تو ملک کی جو اکانومی تھی وہ بوم کر گئی۔ اب سیم از دا کیس کہ اگر فار ایگزامپل پاکستان کے اندر عمران خان صاحب رول کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ آئے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں کی آزادی کی، ٹھیک ہے، اور وہ ایک سلوگنز تک نہ رہیں، پھر وہ ایک پراپر پالیسی بنائیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ویژن بڑا ہونا چاہیے اور ویژن ہونا چاہیے ملک کا، ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو ملک ٹھیک کرنے کے لیے پہلے پالیسیز ہوتی ہیں۔ آپ اگر فار ایگزامپل اپنا پچھلا 3.5 سال کا ٹینیور دیکھ لیں، اس کے اندر آپ نے 3 سے 4 یا بلکہ 4 سے بھی 5 آپ نے اپنے فائنانس منسٹر چینج کیے، آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا جو آپ کے ملک کی بیک بون ہے، آپ نے اس پنجاب کو ایک ایسے بندے کے حوالے کر دیا جس کو بولنا ہی نہیں آتا تھا۔ اگر آپ فار ایگزامپل آپ پنجاب کے اندر دیکھ لیں
تو آپ کے جو آئی جی تھے وہ تقریباً 5 سے 6 چینج ہوئے، ایون کہ ایک آئی جی ایسا بھی گزرا تھا جس کے جونیئرز اس کا کہا ہی نہیں مانتے تھے۔ تو ملٹیپل اس طرح کے جو ایشوز تھے جن کی بیس پہ عمران خان کی بھی وہ ایک جو پالیسی تھی وہ بیٹر نہیں تھی۔ تو اس نے جو اپنے جب اس نے مطلب کہ اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے الگ کیا گیا اور اسے نکالا گیا، تو پھر اس نے اگین ریلیجیس کارڈ ہو گیا، آرمی کارڈ ہو گیا، امریکہ کارڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو اس نے یوز کرنا سٹارٹ کر دیا اور ایموشنلی بلیک میل کرنے لگ گیا عوام کو۔ لیکن میں بیسیکلی نا میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا ابھی جو ایک نیا ایجنڈا ہے میں اس کی بھی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں کسی کی فیور میں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے اور بہت دیر کے بعد ملک کے اندر ایک جو سیاست ہے اس کا پلڑا جو ہے وہ چینج ہوا ہے۔ مین کے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ملک کے اندر صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی رہی ہیں، یا پھر تیسرا دھڑا جو تھا وہ آرمی کا تھا، لیکن اب جو ملک کے اندر نا 5 دھڑے بن چکے ہیں۔ پہلا پاکستان پیپلز پارٹی، دوسرا پی ایم ایل این، تیسرا آرمی، چوتھا جوڈیشری اور پانچواں پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پی ٹی آئی بہت زیادہ پاپولیرٹی کی وہ جو ایک حدیں ہیں اس کو چھو رہی ہے۔ لیکن ان مائی اوپینین کہ عمران خان صاحب کو کوئی ایک ایسی پالیسی وتھ ریئلسٹک امپلیمنٹیشن پلان وہ ہونا چاہیے، اس کو وہ اپنا ایک الیکشن مینیفیسٹو بنائیں، پھر آ کے وہ سب کے ساتھ بات کریں۔ وہ اس طرح کے جو سلوگنس ہیں، کیا ہم غلام ہیں یا حقیقی آزادی، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ آپ پالیسی لے کے آئیں جس طرح کا فرینکلن ڈی روزولٹ نے کیا تھا، جس طرح ڈینگ شاؤپنگ نے کیا تھا، جس طرح ملائیشیا کے اندر لی کوین یو نے کیا تھا۔ تو ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے اور آپ وہ لیڈر بن سکتے ہیں، لیکن ود پراپر پالیسی، ود امپلیمنٹیشن۔ آپ کی پراپر ٹیم ہونی چاہیے جو کہ ملک کو کسی نہ کسی نہج پہ لے کے جائے، جو کہ ملک کو سنوار سکے۔ تو فار دا ٹائم بینگ جی، ہوپ فلی آپ کو آج کی جو باتیں ہیں وہ کچھ اچھی لگی ہوں گی، کچھ بری لگی ہوں گی۔ میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں، میں جسٹ اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا کام ہے انالیسس کرنا۔ تو دونوں چیزوں کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بیلنس اپروچ کر کے کروں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو سوری فار دیٹ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ میری تقریباً 320+ ویڈیوز ہو چکی ہیں، جس کے اندر انگلش ایسے ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، کرنٹ افیئرز، پاکستان افیئرز، تو آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ فار دا ٹائم بینگ جی، تھینک یو، اللہ حافظ، اسٹے ٹیونڈ۔